اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافقین کی ایک بری عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پہنچا دے۔ عالم جو ہوتا ہے وہ اپنے علم کے ذریعے اصل حقائق تک پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ رسول اللہ نہیں جانتے تھے محبوب، ہم نے آپ کو وہ خود سمجھا دیا ہے، خود پڑھا دیا ہے، خود سکھا دیا ہے۔ جب ہوائیاں اڑائی جاتی ہیں، جب باتیں پھیلائی جاتی ہیں تو بعض اپنے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، یہ کافر چونکہ مجھے جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں، محبوب آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کا رب کتنی قدرتوں والا ہے، تو ان قریب آپ کا رب آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہے آپ کا رب آپ کے دشمنوں کی قوت کو کمزور کر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 82، 83 اور 84، اس میں اللہ رب العالمین نے خاص منافقین کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ جو منافقین ہیں یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کسی کی بات سنتا ہے تو پھر وہ بات کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اثر کر جاتی ہے۔ تو ایک بندے نے بات سننی ہی نہیں تو اس پہ اثر خاک ہونا ہے، سنیں گے تو ان کے اثرات دل پہ مرتب ہوں گے۔ کہا ہم ان کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کر رہے ہیں اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ، اور یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ اس کو دیکھتے ہی نہیں، اس کو سنتے ہی نہیں، اس میں غور ہی نہیں کرتے۔ مومن منافقت سے دور ہوتا ہے۔ غفلت ہونا الگ بات ہے، سستی ہو جانا الگ بات ہے، کوتاہی ہو جانا، غلطی ہو جانا الگ بات ہے۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ مومن جب بھی کام کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتا ہے۔ تو کہا چونکہ یہ ان کے سینے جو ہیں منافقین کے، یہ میرے محبوب کی محبت سے خالی ہیں، تو جب محبوب کی محبت سے خالی ہیں تو محبوب کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والے قرآن کی محبت ان کے دلوں میں کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو کہا یہ بد نصیب منافقین جو ہیں افلا یتدبرون القرآن، یہ منافقین قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، اور یہ انہی وسوسوں کا شکار رہتے ہیں کہ معاذ اللہ پتہ نہیں یہ اللہ کا قرآن ہے بھی کہ نہیں، اللہ نے وہی فرمائی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اپنے پلے سے ہی بات گھڑ کے جو ہے وہ معاذ اللہ ارشاد فرما دی ہے، خود سے ہی بات کر دی اور اسے کہا یہ رب کا قرآن ہے۔ منافقین چونکہ زمانے کے اعتبار سے حضور کے قریب تھے، ایک ہوتا ہے ایمانی لحاظ سے قریب ہونا، ایک ہے زمانے کے لحاظ سے قریب ہونا، ایک ہے علاقے کے لحاظ سے قریب ہونا۔ تو یہ جو منافقین تھے تو یہ زبان سے تو اقرار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، لیکن ان کے دل تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین جب آیات بینات قرآن مجید کی نازل کرتا تھا تو منافقین خیال کرتے کہ شاید حضور نے خود سے ہی یہ بات کہہ دی ہے، آقا علیہ السلام کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوا ہے تو وہ بات ارشاد فرما دی ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود حجت ہے امت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خود حجت ہے امت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خود حجت ہے امت کے لیے۔ مجھے اور آپ کو بات کر کے اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی بنیاد کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنیاد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دلیل ہے سب سے بڑی کائنات کی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اگر کوئی خیال پیدا ہو تو مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اس پر بھی سر تسلیم خم کرے۔ حضور کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو، حضور اس کا اظہار فرمائے، تو مومن کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام پہلے اس پہ کوئی دلیل پیش کریں قرآن کی آیت کی تو پھر میں مانوں گا۔ حضور کی ذات خود حجت ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ہوتا۔ تو منافقین کی منافقت تھی اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ خود سے ہی باتیں خیال کرتے ہیں، اور جو ان کے ذہن میں آتا ہے یا دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ رب کا قرآن ہے، معاذ اللہ، یہ تہمت لگایا کرتے تھے منافقین۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو وسوسوں کا شکار رہتے ہیں ہمیشہ، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، ولو کان من عند غیر اللہ، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاں سے آیا ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو پھر یہ اس قرآن میں بہت سارے اختلاف پاتے، مانن لفظاً، کسی بھی جہت میں کسی بھی اعتبار سے ان کو بہت سارے اختلافات کا سامنا ہوتا، جبکہ قرآن کا ایک ایک لفظ واضح ہے، کلیئر ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے کہ اس کا کوئی ایک لفظ بھی
عربی ادب کے لحاظ سے بھی کمزور نہیں، الحم سے والناس تک پورا قرآن عربی ادب کے لحاظ سے بھی کامل ہے، اپنے معنی کے لحاظ سے بھی کامل ہے، اپنے حرفوں کے لحاظ سے بھی کامل ہے۔ تو کہاں اگر یہ منافقین جو وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، اگر یہ قرآن میں ہی غور کر لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ قرآن کسی اور کے ہاں سے آیا نہیں ہے، قرآن اللہ کا عطا کردہ ہے، یہ غور نہیں کرتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اب چونکہ یہ غور نہیں کرتے قرآن میں، اس لیے ان کا ایمان کامل نہیں، یہ غور نہیں کرتے قرآن میں، اس لیے ان کا یقین کامل نہیں، یہ غور نہیں کرتے قرآن میں، اس لیے ان کا نظریہ پختہ نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب نظریہ پختہ نہ ہو، ایمان کامل نہ ہو، یقین کامل نہ ہو، تو پھر انسان وسوسوں کا شکار رہتا ہے، شکوک و شبہات کا شکار رہتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ امر من الامن اب الخوف اذاعوا به، ان منافقین کے پاس جب کوئی خبر امن کے حوالے سے یا خوف کے حوالے سے آتی ہے تو چونکہ یہ آلریڈی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، آلریڈی شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، تیقن کی نعمت تو ہے نہیں، یقین کی دولت تو ہے نہیں، ایمان کامل کی دولت تو ہے نہیں ان کے پاس، تو یہ اپنے اندر ہی ہمیشہ ایک جنگ کا شکار رہتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس کوئی امن کے حوالے سے خبر آتی ہے یا خوف کے حوالے سے خبر آتی ہے، اذاعوا بہ، یہ اس خبر کو اڑا دیتے ہیں، یہ اس خبر کو پھیلا دیتے ہیں، اس خبر کا شور مچا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ امن ہو گیا، فلاں جگہ خوف پیدا ہو گیا، یعنی جنگوں کے حوالے سے مبتلا رہتے ہیں خوف میں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر یہ اس خبر کو سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیں، حضور تک پہنچا دیں، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان میں سے جن کو اللہ رب العالمین نے اولو الامر بنایا ہے، اہل علم بنایا ہے، یعنی صدیق اکبر، یعنی فاروق اعظم، یعنی عثمان غنی، یعنی علی مرتضیٰ، وہ جو اہل علم ہیں، اگر یہ منافقین ان تک بھی پہنچا دیں تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ امن یا خوف کے حوالے سے جو بھی اطلاع دوسرے علاقوں سے آتی ہے تو وہ اس خبر کا بہترین تجزیہ کریں اور اس کے صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ خبر کے ظاہر پر اعتماد کر کے یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ کوئی بندہ آپ کے پاس آئے اور آ کے کہے کہ آپ کے جو امام صاحب ہیں وہ معاذ اللہ فلاں لڑکی کے ساتھ پھر رہے ہیں، فلاں جگہ یہ برائی کر رہے ہیں، تو آپ کو ایسے ہی سن کے شور نہیں مچا دینا چاہیے آگے جا کے کہ ہاں ساڑھے مولوی صاحب جڑے نئے جنے، بھائی دیکھو تو صحیح، ہو سکتا ہے مولوی صاحب اس وقت مصلے پہ بیٹھے قرآن پڑھا رہے ہوں، مولانا صاحب اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ خبر کے ظاہر پر اس وقت تک یقین نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک اس خبر کی اصلیت تک نہ پہنچ جاؤ۔ یہ اخلاقی تربیت بھی ساتھ ساتھ قرآن ہماری کر رہا ہے، اخلاقی تربیت، اگرچہ یہ واقعہ منافقین کا بیان ہو رہا ہے، حال منافقین کا بیان ہو رہا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے اخلاقی تربیت ہے۔ آپ نے زندگی میں کئی سارے لوگوں کے ایسے لوگ ہوں گے آپ کی زندگی میں جن کے بارے میں آپ نے تصور قائم کر رکھا ہوگا کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ فراڈ کرتا ہے، لیکن جب آپ فیس ٹو فیس اس بندے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار میرا پچھلے 10 سال سے جو اس بندے کے بارے میں تصور تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ آپ اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے جو اس کے بارے میں سوچ رکھا تھا یہ بندہ ایسا تو نہیں نکلا۔ کئی بار رشتوں کے حوالے سے انسان دیکھتا ہے کہ 30 سال گزر جاتے ہیں، رشتے جو ہیں وہ منقطع ہو چکے ہیں، تعلق داری ختم ہو چکی ہے، کسی خوشی غمی کے موقع پہ آمنا سامنا ہو جاتا ہے، 2 باتیں آپس میں ہوتی ہیں اور وہ ساری رنجش ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اخلاقی تربیت بھی قرآن ہمارے ساتھ ساتھ کر رہا ہے کہ جو ظاہر دیکھو تو صرف ظاہر دیکھ کر ہی اس پہ یقین نہ کر لو، بلکہ اس میں غور کرو کہ جس بندے کے بارے میں یہ بات آئی ہے مجھ تک، اس بندے کا کردار کیسا ہے، اس بندے کی عادتیں کیسی ہیں۔ ہر آدمی کو کسی نہ کسی بات پہ، اپنے کسی نہ کسی عمل پہ یقین ہوتا ہے کہ مجھ پہ یہ بات نہیں پائی جاتی۔ مجھے اپنے آپ کے حوالے سے یہ یقین ہے کہ میں جب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں تو میری زبان سے بے اختیار لفظ نبی کے ساتھ کریم نکل جاتا ہے، سید عالم کا لفظ حضور کے لیے نکلتا ہے، جانے کا اکثر میں نے دیکھا ہے بے اختیار ہوتا ہے، اپنے آپ پہ کچھ نہ کچھ یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو آپ میں سے ہر بندے کو اپنے کسی نہ کسی عمل پہ یقین ہوگا۔ تو جب اچھا یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا جن پہ انسان کو یقین ہوتا ہے اپنے آپ پہ، یہ صرف اپنے آپ تک ہی نہیں ہوتا بلکہ اور لوگ جو قریبی ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی عادت کیا ہے۔ جب بھی کسی آدمی کے متعلق کوئی بات آپ تک پہنچے تو فوراً اس کے بارے میں نظریہ قائم کرنے سے پہلے اس سے رابطہ کر لیں، اس سے مل لیں، اس سے بالمشافہ ملاقات کر لیں۔ آپ کا واللہ یقین جانے 100% نہیں تو 98% جو کچھ آپ نے سوچ رکھا ہے دماغ میں وہ غلط ثابت ہوگا۔ آپ خود بعد میں شرمندہ ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافقین کی ایک بری عادتوں میں سے ایک عادت ہے
کہ جب ان تک کوئی بات پہنچتی ہے امن کے حوالے سے یا خوف کے حوالے سے تو کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا بہ، اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پہنچا دے، جو سنے سن کے آگے پہنچا دے۔ تو فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو اہل علم ہے یعنی اکابر صحابہ ان تک یہ پہنچا دیں، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ اہل علم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کا تجزیہ کر کے اس کے صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں، چونکہ ان کو رب تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے۔ عالم جو ہوتا ہے وہ اپنے علم کے ذریعے اصل حقائق تک پہنچ جاتا ہے، جو عالم نہیں وہ کسی صورت بھی حقائق تک۔ آپ لوگ دکاندار ہیں، سارے تاجر حضرات ہیں، تو آپ گاڑیوں کا کام کر رہے ہیں ایک عرصے سے، آپ گاڑیوں کو جاننے والے ہیں، آپ گاڑیوں کے عالم ہیں، آپ انجن دیکھ کے تجزیہ کر دیتے ہیں کہ یہ انجن کتنا عرصہ چلا ہوگا، اس کے بعد اس نے کتنا عرصہ مزید چل جانا ہے، یہ گاہک کو بیچ رہا ہوں یا میں خود خرید رہا ہوں تو میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا، آپ ایک نظر دیکھ کے تجزیہ کر لیتے ہیں۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ رسول اللہ نہیں جانتے تھے محبوب ہم نے آپ کو وہ خود سمجھا دیا ہے، خود پڑھا دیا ہے، خود سکھا دیا ہے۔ اور اولو الامر منہم، ابو بکر و عمر عثمان و علی جلیل القدر صحابہ کرام، تو کہا وہ اہل علم ہیں، تو ان کے پاس اگر یہ خبر لے جاتے تو وہ اس کا صحیح تجزیہ کرتے اور اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے، لیکن چونکہ یہ منافقین تھے اور اعتقاد میں کچے تھے، نظریے میں کچے تھے، یقین کی دولت تھی نہیں ان کے پاس، ان میں برائی پائی جاتی ہے منافقین میں کہ یہ اڑا دیتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، کہا ظاہر ہے کہ دیکھیں ایک طرف طبقہ ہوتا ہے منافقین کا، ہوائیاں اڑانے والے، اور ایک طرف طبقہ ہوتا ہے ماننے والوں کا۔ جب ہوائیاں اڑائی جاتی ہیں، جب باتیں پھیلائی جاتی ہیں تو بعض اپنے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اپنے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان جھوٹے پروپیگنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پیچھے بات ہو رہی تھی منافقین کی کہ منافقین ہر سنی سنائی بات جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں۔ تو اے مومنو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ منافقین جس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ شیطان کے پیچھے لگ جاتے سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ اے مومنو تم پر اللہ کا فضل ہے، اے مومنو تم پر اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں بچا رکھا ہے کہ تم ان منافقین کے پروپیگنڈوں کا شکار نہیں ہوتے، ان کی پھیلائی ہوئی جھوٹی خبروں کا جو ہے نا وہ تم شکار نہیں ہوتے، تم پر اللہ کا فضل ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، تم پر اللہ کا فضل اور رحمت ہے، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب اپنے محبوب سے بات ارشاد فرمائی، فرمایا محبوب آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے۔ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، آپ کو مکلف نہیں کیا جائے گا الا نفسک، سوائے آپ کی ذات کے۔ آپ سے یہ جو دوسرے لوگ ہیں مخالفین، ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلے، یہ دین پر ثابت قدم کیوں نہیں ہوئے، یہ خیر کی طرف کیوں نہیں آئے۔ اے حبیب آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اپنی توجہ رب کی طرف رکھیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے۔ لا تکلف الا نفسک، آپ سے دوسروں کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ کو مکلف نہیں کیا جائے گا۔ وحرد المؤمنین، اور جو کامل ایمان والے ہیں مومن صحابہ کرام، اے محبوب آپ ان کو جہاد کے لیے تیار فرمائیں، جہاد کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے آمادہ کریں۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، اور آپ کے رب کا آپ سے وعدہ ہے کہ ان قریب آپ کا جو رب ہے، عسى اللہ، ان قریب اللہ رب العالمین کافروں کے زور کو توڑ دے گا۔ ان یکف بأس الذین کفروا، کافروں کی قوت کمزور کر دے گا، کافروں کی سختی روک دے گا۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، واشد تنکیلا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ کافروں کی جو تدبیریں ہیں، کافروں کی جو قوتیں ہیں، کافروں کی جو مشینری ہے، محبوب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں
اور مومنین کو آمادہ کریں، مومنین کو تیار کریں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے۔ آپ کے رب کا آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کافروں کی قوت کمزور کر دے گا، کافروں کی سختی جو ہے وہ روک دے گا۔ واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا۔ یہ کافر چونکہ مجھے مانتے نہیں رب اپنا، مجھے جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں، اس لیے ان کو پتہ نہیں کہ رب کی پکڑ کتنی ڈاڈی ہے، رب کا عذاب کتنا ڈاڈا ہے۔ اے محبوب آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کا رب کتنی قدرتوں والا ہے، اے حبیب آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کا رب کتنی طاقتوں والا ہے۔ تو ان قریب آپ کا رب آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں نکلیں، آپ کا رب آپ کے دشمنوں کی قوت کو کمزور کر دے گا، آپ کو توانا کر دے گا۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ کی پکڑ سخت ہے اور واشد تنکیلا، اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ شدید ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔